الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره وأعادي من يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله تبارك وتعالى اطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين وقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب ينفضوا من حولك صدق الله العظيم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك مع الله من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم كما قال عليه الصلاة والسلام محترم معزز گاؤں کے لوگوں باہر سے آئے ہوئے اس اسٹیج پر تشریف فرما تمام صاحبان کا میں اس مجلس میں استقبال کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد میں خصوصی طور سے ہمارے مولانا اور آپ کے مسجد کے امام صابر صاحب قاسمی اور آپ کی اس مجلس کا آغاز قرأت سے کرنے والے جناب قاری مبارک حسین صاحب کا خصوصی طور سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور صابر حسین قاسمی صاحب کا اس حیثیت سے بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بولنے کا موقع مسجد میں بھی دیا اور یہاں بھی آپ کے حضور میرے استقبال میں انہوں نے اپنی تقریر چھوڑ دی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جذبے کو قبول فرمائے اور آپ لوگوں کی محبتوں کو قبول فرمائے اور جس محبت، جس اخلاص، جس خلوص اور جس نیک دل اور نیک نیتی سے آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں، اللہ کا کلام سننے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سننے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے
اس کے اس آسمان کے نیچے ہم دعا گو ہیں، اور ہر مسلم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں توفیق دے جو بول رہا ہے، اور اس کے بعد جو لوگ سن رہے ہیں، جو یہاں موجود ہیں، وہ بھی جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ بھی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام آپ لوگوں کے ذریعے ان تک پہنچ رہا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سنا نہیں ہوگا، آیتیں وہی ہیں، احادیث مبارکہ بھی وہی ہیں، اور قیامت تک وہی رہیں گی، اس لیے کہ نبی آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اور سب سے آخری آسمانی کتاب جو تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے، جسے ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں، اس کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، آیتیں وہی رہیں گی، علماء وہی تقریر کریں گے جو ان آیتوں میں موجود ہے، جو ان احادیث مبارکہ میں موجود ہے، جن کی تبلیغ کا کام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا، تابعین رحمہ اللہ نے کیا، تبع تابعین نے کیا، اور قیامت تک آنے والے علماء کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلی آیت جو میں نے پڑھی مختصراً، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، یعنی اپنے درمیان اتحاد پیدا کرو۔ دوسری آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور وَلَا تَنَازَعُوا، وَتَنَازَع نہ کرو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اگر تم تنازع میں پڑو گے، لڑائی جھگڑے میں پڑو گے، تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اسی لیے وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بلا صبح اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تیسری آیت جو میں نے پڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خصوصی طور سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو یہ جو سخت دل کافرین، مشرکین اور آپ کے معاشرے اور سماج اور قبائل کے لوگ ہیں، یہ آپ کے ارد گرد نہ رہتے بلکہ آپ سے دور ہو جاتے۔ تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اور کسی تک بھی نصیحت پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت تمام انبیاء کرام میں رکھی۔ اسی لیے جو لوگ ان انبیاء کے وارث ہیں یا علماء تو نہیں ہیں لیکن دینی بات سنتے ہیں اور کلمہ گو ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل نرم ہونا چاہیے، اس کا دل نرم ہونا چاہیے۔ دو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، آئیے اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے اپنی باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلی حدیث جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم کا بھائی ہے، لا یظلم، وہ اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلم، اور نہیں ظلم کے حوالے کرتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، یہ تو عمومی حدیث ہے کہ ہر مسلم ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ ہمارے یہاں حال اتنا بگڑ چکا ہے کہ اپنے خونی بھائی سے بھی ہمارا تعلق بہتر نہیں ہے۔ اسلام نے اس سے اونچا اٹھ کر اور اس کے دائرے کو وسعت دے کر، اس کے دائرے کو بڑھا کر یہ کہا کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ تمہارا بھائی ہے، اور ہماری ایمانی غیرت، ایمانی حمیت
اور ایمانی فکر، ایمانی سوچ، ہمارا عقل و شعور، ہماری اسلامی بیداری، ہمارا احساس اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ ہم اپنے بھائی کو بھی بھائی سمجھنے پر راضی نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرو کہ ہر کوئی بھائی ہے، یہاں سے کوئی کچھ لے کر جائے گا نہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی اور جب ہجرت کا موقع آیا، جب مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، تو وہ لوگ جو بھائی نہیں تھے انہوں نے اپنے مال و جائیداد میں ہی نہیں بلکہ اپنے بیویوں تک میں بھی ان کا حصہ مقرر کر دیا۔ جن کے پاس 2-4 بیویاں تھیں انہیں طلاق دے کر اور اپنے اس بھائی سے شادی کرائی جس بھائی کے پاس بیویاں نہیں تھیں۔ اس قربانی کے بعد وہ دین جو آج یہاں تک پہنچا، آج امت مسلمہ روتی ہے۔ یہ کیوں روتی ہے؟ اس لیے کہ یہ کسی کو بھائی دیکھنا نہیں چاہتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں نرمی پیدا فرمائے اور ہر مسلم کو ہم بھائی تصور کریں۔ لا یظلم ولا یسلم، نہ تو وہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کے حوالے کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ظلم بھی کرتے ہیں اور اگر ڈائریکٹ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے، یا مال کی وجہ سے، یا رشتہ داری کی وجہ سے، یا پڑوسی ہونے کی وجہ سے، یا وہ ہم سے عہدے میں بڑا ہے اس وجہ سے، تو ہم کسی بھی بہانے سے اس کو ظلم کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ پریشان ہوتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو ظلم کے حوالے کسی مسلمان بھائی کو کرے۔ یہاں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی اور اس کے بعد آنے والے ائمہ کرام، علماء کرام، محدثین اعظام، فقہاء اعظام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی، اسی لیے آج یہ دین محفوظ ہے۔ ہمیں بھی قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ ہم احتجاج کرتے ہیں اپنے حقوق کے لیے، لیکن حقوق کی پامالی بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ آج سے یہ عہد کریں کہ نہ ہم ظلم کریں گے، نہ اپنے بھائی کو ظلم کے حوالے کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، کہ اگر کوئی مسلم اپنے مسلم بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا رہتا ہے، اس وقت تک اللہ اس مسلم کی ضرورت کو پورا کرتا رہتا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں نے بول رہا ہوں۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم کسی بھی مومن بھائی اور مسلم بھائی کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرورت کو پورا کرتا رہے گا۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے معاشرے اور سماج کے لوگوں، اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالو اور یہ دیکھو کہ ہر کوئی ضرورت کے لیے پریشان ہے، اپنی آسائش، اپنے آرام، اپنے سکون، امن کے لیے پریشان ہے، اور یہ دنیا ٹیررزم کے لیے پریشان ہے۔ یہ سکون کہاں چلا گیا؟ یہ سکون اسی لیے ختم ہو گیا کہ ہم نے کسی کو مدد پہنچانے کے بجائے اس کو نقصان پہنچانے کا رویہ اختیار کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کے اندر نرمی اور خلوص پیدا کرے اور ہمارے دل کے اندر یہ سوچ پیدا کرے کہ ہم ایک دوسرے بھائی کی مدد کرتے رہیں گے، تبھی اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ صرف دعا مانگنے سے نہیں ہوگا، نماز پڑھنے سے نہیں ہوگا، روزہ رکھنے سے نہیں ہوگا، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اس وقت جب ہم اپنے مسلم بھائی کی ضرورت کو پورا کرتے رہیں گے۔ عہد کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم کسی کی ضرورت میں بھی اس کا ہاتھ بٹائیں گے، تب اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ آگے کا ٹکڑا یہ ہے وَمَنْ فَرَجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک تو مدد کی بات کہی اسلام نے، دوسرے یہ کہا کہ اگر کوئی مسلم کسی مسلم بھائی کے کسی دنیاوی مصیبت کو ہاتھ بٹا کر ختم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے لیے انعام یہ ہے کہ قیامت کی مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت کو اس کے اوپر سے ہٹا لے گا۔ اللہ اکبر۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی. ہم آج ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کسی کو مصیبت سے نکالتے ہو تو اس دنیا کے اندر تو اللہ کا رحم و کرم رہے گا ہی، قیامت کے دن جس دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، قرآنی آیتوں کے حوالے سے نہ بیوی ساتھ دے گی، نہ بچے ساتھ دیں گے، نہ شوہر بیوی کا، نہ بیوی شوہر کا، نہ والدین بچے کا، نہ بچے والدین کا. جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا اس دن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس احسان کو یاد دلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد دلا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم نے اپنے مسلم بھائی کی کسی مصیبت کو اس دنیا کے اندر دور کیا تو یاد رکھو اللہ تمہیں یہ انعام قیامت کے دن دے گا کہ تمہاری جو مصیبت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے تم سے اٹھا لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق بخشے کہ ہم مسلم بھائیوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں میں ہاتھ بٹا کر ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو ختم کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انعام کو ہمیں وہاں دے سکے. آمین. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا ٹکڑا یہ ہے وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ بھی بہت ہی حساس ٹکڑا ہے. آج کے مسلم معاشرے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے. وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جس نے کسی مسلم بھائی کے کسی بھی برائی کی پردہ پوشی اس دنیا کے اندر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برائی کی پردہ پوشی قیامت کے دن فرمائے گا. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. غور کیجئے، سوچئے. وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، جو اللہ کے بندے کی برائی کو اس دنیا کے اندر چھپائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی برائی کو قیامت کے دن چھپائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی توفیق ہمیں بخشے. ہر جگہ یہ بات عام ہے، کسی کو بھی ذلیل کرنا ہو، اور یہ ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں ایسا نہیں کہ عوام کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم علماء کے لیے بھی کہہ رہے ہیں اور ہر ایک کے لیے بھی ہے. یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پروگرام ہو رہا ہے، ہم لوگ اسٹیج پر ہیں تو ہم لوگ جو بول رہے ہیں وہ آپ کے لیے ہمارے لیے نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے. جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی احساس پیدا ہوتا ہے. قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے کہ جب قرآن کریم کی آیت تلاوت کی جاتی ہے، ابھی تلاوت ہو رہی تھی میں سن رہا تھا، تو جو مومن ہوتا ہے اس کا دل کیا ہے؟ وجلت قلوبہم، ان کے دل پگھل جاتے، دہل جاتے ہیں. نہیں، اگر ہمارے دل کے اندر قرآن سن کر بھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سن کر بھی اس دل کے اوپر کی سختی ختم نہیں ہوئی تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا، کہ ہمارا دل کتنا سخت ہو چکا ہے کہ اس پر نرمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو بولے جا رہے ہیں، جو سنے جا رہے ہیں، اس کا کوئی احساس نہیں ہے. یہ دل، یہ دماغ، یہ آنکھ، یہ کان جو ایک اداکارہ کے گانے پر، اس کے تھرکنے پر، اس کے ناچ پر پگھل جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں سن کر ہمارے دل نرم کیوں نہیں ہوتے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو سن کر خشیت میں تر ہو جائیں؟ ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کا تقوی پیدا ہو جائے. اپنے اندر احساس پیدا کیجیے. اس حدیث کے اندر کتنی باتیں بیان فرمائی گئی. سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم ظلم نہیں کریں گے، نہ ظلم کے حوالے کریں گے. دوسری بات یہ کہ ہم ہمیشہ اپنے بھائیوں کی مدد کرتے رہیں گے. تیسری بات یہ کہ اگر اسے کوئی مصیبت یا پریشانی ہے تو اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر وہ مومن بھائی کسی برائی میں ملوث ہو جائے تو اس کا پرچار نہیں کریں گے. اس ٹکڑے کو میں نے کہا تھا کہ یہ بہت ہی حساس ٹکڑا ہے، اس لیے کہ سوشل میڈیا کا اور میڈیا کا زمانہ ہے. اخبارات کے اندر ہو، ریڈیو پر ہو، ٹیلی ویژن پر ہو، موبائل کے اوپر ہو،
کیا ہوتا ہے، کسی پر بھی نکتہ چینی کی جاتی ہے، اور اس نکتہ چینی میں جو ہمارے مسلم معاشرے کے بچے ہیں، نوجوان ہیں، جن کے پاس اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، کوئی بھی غلط بات آتی ہے اس پر ہنسنے کا ٹک لگا کر کے بھیج دیتے ہیں۔ نہیں، اسلام ہی ایک ایسا واحد مذہب ہے جو یہ بات سکھاتا ہے کہ نہ اپنے آپ کو گالی دو اور نہ ان لوگوں کو جو دوسرے دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں ان لوگوں کو بھی گالی دینے، برا بھلا کہنے سے منع کرتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے، اور ہمارے معاشرے کا رواج یہ ہے، اور اس برائی کے چھوانے کا رواج یہ ہے کہ مر جانے کے بعد بھی ہم اس کی برائیوں کو بھولتے نہیں ہیں، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کی اچھائیوں کو بیان کرنا ہے، برائی کو نہیں بیان کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلق سے ہماری خصوصی رہنمائی فرمائے کہ ہم اپنی برائی کو تو چھپائیں ہی، دوسرے کو بھی برائی کو چھپائیں۔ معاشرے کا ایک چلن یہ بھی ہے کہ جب ہم کوئی برائی کر کے آتے ہیں تو اس کو بیانیہ لفظوں میں بیان کرتے ہیں، افتخار کے ساتھ، فخر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، بڑے بن کر کے کہ ہم تو آج یہ کر دیا، ہم تو آج ان کو منہ پر گالی دے دیا، ہم تو آپ ان کو بری بھلی سنا دیا۔ نہیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ ہے کہ آپ اگر کوئی برائی کریں اس برائی کو بھی چھپائیں، ایک تو برائی نہیں کریں، اگر برائی سرزد ہو گئی ہے تو اس برائی کو چھپائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی گواہ نہ بن سکے، اور دوسرے کی برائی کو بھی چھپانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں آیا اور اس نے اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے کچھ باتیں بتائیں۔ سب سے پہلے اس نے یہاں سے شروع کیا کہ اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کیا جائے، اور قطع رحمی یہ ہے کہ اس کو بھول جایا جائے، اس سے تعلق نہ رکھا جائے، اس سے غلط برتاؤ کیا جائے۔ آج جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں گے تو اتحاد و اتفاق کی نظر سے ہماری جو مضبوط کڑی تھی، یہ محبت، جب ہم آپس میں رشتہ دار اکٹھے ہوں گے تو صرف اس لیے ہوتے ہیں تاکہ جو دوسرا خاندان ہے اس کو کیسے اس دنیا کے اندر مغلوب کیا جائے۔ اسلام کے جو اتحاد و اتفاق کی تعلیم ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اسلام اتحاد و اتفاق نہیں بلکہ اتحاد و اتفاق کے بعد اگر حکومت بھی ان کے ہاتھوں میں دے دی جائے تو قرآنی آیات کے حوالے سے اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ اگر ان کے ہاتھوں میں حکومت دے دی جائے تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف پلٹ آئیں گے۔ تو اتحاد و اتفاق اپنے آپ کو مضبوط دکھانے اور دوسرے کو کمزور دکھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اتحاد و اتفاق کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں ہم ایسی فضا اور ایسا چلن اور ایسا رواج پیدا کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر سے محبت کی بو آئے، نفرت کی بو ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کا چرچا ہمارے ہر دل کے اندر پیدا فرمائے۔ تو کہا کہ اصلهم ويقطعونني، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا واحسن الیہم ویسیئون الی، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں۔ میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں۔ میں ان سے بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ مجھ سے جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں، نادانی کے ساتھ پیش آتے ہیں، غلط رویے کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ تینوں باتیں صحیح ہیں جیسا کہ تم بیان کر رہے ہو تو گویا تم ان کے چہرے پر مٹی مل رہے ہو۔ اور کہا کہ جب تک تم اپنے اس رویے پر قائم رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار اس دنیا کے اندر رہے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی فرشتے کے ذریعے سے تمہاری مدد
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس شخص پر ہوتی رہے گی کہ اگر اس کے رشتہ دار ان سے بدسلوکی کر رہے ہیں، غلط طریقے سے پیش آ رہے ہیں، نادانی سے پیش آ رہے ہیں، قطع تعلق کا رویہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان سے مل رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں سماج میں، معاشرے میں، کہیں بھی سن لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا اس لیے ہم نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ اپنے انفرادی زندگی کے اندر بھی وہی بات ہے، شوہر اور بیوی کے اندر بھی وہی بات ہے، والدین اور بچوں کے اندر بھی وہی بات ہے، علماء کرام ہو تب بھی وہی بات ہے، سماج کے کسی طبقے کے لوگ ہو تب بھی وہی بات ہے۔ یہی فلسفہ ہے کہ اس نے ایسا کیا اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ لیکن اس حدیث شریف کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں وہ شخص محبوب ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کے غلط رویے کے باوجود قطع تعلق نہ کرے بلکہ صلہ رحمی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس دور میں